الحسن الحسين بالقاسم محمد الشافعين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومحمد وآل محمد صلوات شہادت کے مومن کو ہر تھکن کو بڑا مرش کر کے بیٹھنا ہے. سال آئندہ کسی کے پاس یہ ضمانت نہیں کہ وہ اس شب کو حاصل کرتا ہے. اس لیے تھکن کو اتار کے بیٹھیے. جتنا لمحہ آپ گفتگو سن رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. اور اس کے بعد جو اعمال ہیں طویل تو نہیں ہوتے اعمال، لیکن اس میں آپ کا بیٹھنا شرط ہے، شمولیت شرط ہے تاکہ آپ اس شب کے ثواب مسنونہ کو سمیٹ سکیں. ہمارا عنوان ان مجالس میں یہ جو 3 4 5 مجالس ہیں وہ نفس پر ہے اور نفس کی شناخت پر، آئیڈینٹی اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اور دیکھیں کہ انگلش میں بہت سے لفظوں کے آپ کو فریز وائز تو ٹرانسلیشن مل جائے گے، لیکن ٹرمنالوجیز جو ہے وہ مینو ساری پرانی ٹرمنالوجیز وہ کسی دوسری زبان میں ملنا مشکل ہے. اس لیے بہتر ہے کہ یہ پوچھنے کی بجائے کہ اس کی انگلش کیا ہے، اس کی انگلش کیا ہے، آپ اس ٹرمنالوجی کو قبول کریں اور یاد کر دیں جو قرآن نے آپ کے لیے محفوظ کر دیں. اگر پریئر کہتے ہیں تو پریئر کے کئی مطلب نکل آتے ہیں انگلش میں، لیکن صلاۃ کا ایک ہی مطلب اقیم الصلاۃ، نماز. تو وہ ایک سیٹ آف سروسز ہے پریئرز کا اور ریسیٹیشن ہے، مکمل سیٹ سجدہ و رکوع کا، اس کے بعد صلاۃ ہوتی ہے. تو تمام کا وہ حق ادا نہیں کرتے وہ الفاظ دوسری زبان. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان کا کوئی روحانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ان زبانوں کے لوگوں کا حتیٰ کہ اپنی بائبل سے بھی کوئی روحانی رشتہ رہا ہی نہیں کہ وہ رحمانی آسمانی ٹرمنالوجی کو مطالعہ کریں اور ان ایسپیکٹس پر سوچیں جن پر آسمانی کتابیں گفتگو کرتی ہیں. تو سیلف ایک سمپل سا ٹرانسلیشن ہے نفس کا، سیلف. اور اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو آپ کا انر سیلف ہے، آپ کا ریئل سیلف جو آپ کا ریئل سیلف ہے وہ آپ کا یہ ظاہری وجود نہیں ہے، وہ آپ کے اندر ہے، ریئلٹی ہے جو آپ کی. اور وہی آپ کا انر سیلف ہے، اور سادہ لفظوں میں وہ سیلف ہے. تو سیلف سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ باہر سے بھی سیلف ہیں. آپ کی جو باڈی ہے آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں مائی سیلف، لیکن ایکچولی جو بول رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ یہ میں یہ چاہتا ہوں،
میں اپنے ارادے سے اٹھتا ہوں، اپنے ارادے سے بیٹھتا ہوں، اپنی پسند ناپسند کا اعلان کرتا ہوں، وہ میں کون ہے؟ اس میں کو جو آپ کے اندر ہے، آپ کی جو حقیقت ہے، جو آپ کی ریئلٹی ہے، اسے کہتے ہیں نفس۔ تو سب سے پہلی منزل تو یہ ہے کہ اس کو پہچانیں، کچھ دیر بیٹھا کریں، اپنے آپ سے باتیں کیا کریں کہ میں جو باہر کا انسان ہوں وہ کیا کرتا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے، پہچانیں، اسے بیدار کریں، اس سے کہیے کہ میرے باہر کو بھی اچھا کر دے، اور باہر سے کہیے کہ میرے اندر کو بھی اچھا کر دے۔ ایک دوسرے سے اندر و باہر کی، ظاہر و باطن کی دوستی قائم کیجیے۔ اچھا، دوسرے یہ کہ قرآن حکیم کی، جیسے ابھی ٹرمنالوجی کی بات ہوئی، تو قرآن حکیم کی دی ہوئی ڈیفینیشنز بھی الگ ہیں۔ اب جتنے صاحبان یہاں تشریف فرمائیں، میں کہوں گا کہ مثلا عقل، اس میں قرآن اور حدیث کی ڈیفینیشن مختلف ہے۔ ہمارے لیے ہر تیز ترار انسان، ہم اسے صاحب عقل کہتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو اعتراض پیدا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ عقل تو صرف وہی ہے، امام معصوم کہتے ہیں، یعنی عقل کی ڈیفینیشن شاید یاد ہو آپ کے امام معصوم امام محمد باقر علیہ السلام کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ عقل صرف وہ ہے، صرف اب یہ ڈیفینیشن میں آپ کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، نہ نکال سکتے، یہ تو جانتے ہیں ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ مخصوص مفہوم کو دے، لفظ بھی مخصوص ہے کہ عقل اس انرجی، اس قوت کا نام ہے آپ کے اندر جو اپنے معبود کی معرفت کرے، خالق کی، اور بندے کو بہشت میں پہنچا دے۔ یہ دو چیزیں اگر کسی کی ذہنی استعداد انجام دے رہی ہے تو وہ اپنی اس قوت کو عقل کہہ سکتا ہے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کر رہی، نہ خالق کو پہچانتی ہے، خالق حقیقی کو نہیں پہچانتی، اس کی توحید کی عارف نہیں ہے، پہلی بات، اور چونکہ اس کی عارف نہیں ہے، آپ کو خلد میں بھی نہیں پہنچائے گی، جنت میں بھی نہیں پہنچائے گی، تو عقل کیسی؟ یعنی کم ظرفی کی انتہا ہوگی کہ کسی ایسی چیز کو عقل کہا جائے جو آپ کو بہتر ڈیسٹنی، بہتر مستقبل تک نہ پہنچا سکے۔ اس سے بڑی توہین کیا ہے انسانیت کی کہ آپ کہیں گے یہ بھی عقل، یعنی جو آپ کو جہنم میں گرا دے اسے عقل کہا جائے، جو آپ کو جنت میں لے کر نہ جا سکے، جس کے سبب سے آپ کا خالق آپ سے راضی نہ ہو سکے، تو عقل کیسی؟ جو مستقبل نہ بنائے اس بچے کو یہاں نام عقل کہا جائے، جو یہ 4 سالہ زندگی کا مستقبل نہ بنائے، وہ یہ کم عقل انسان ہے، بیوقوف ہے، احمق ہے، نادان ہے، کچھ بھی ایسا لفظ جو آپ کے ذہن میں آئے گا آپ اس کے لیے کہتے چلے جائیں گے کہ اس کو فکر ہی نہیں ہے مستقبل کی۔ کوئی بچہ ہی بڑا بھی ہو تو ایسے ہی کہا جائے گا، لیکن جو حقیقی مستقبل ہے انسان کا، اس کی آخرت ہے، جہاں تھوڑے دن نہیں رہنا، لامحدود ہے، انفینٹی، موت ہے ہی نہیں۔ اگر گناہوں کی پاداش میں چلے گئے تو گناہوں کی سزا مسلسل، اور اگر جنت لے کر حق جنت لے کر چلے گئے تو دائمی ابدی نعمتیں مسلسل۔ تو مستقبل تو وہ ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو انسان عاقل کون ہے؟ جو بہترین چھوٹے چھوٹے مستقبل بھی بنائے مگر حقیقی مستقبل کی تعمیر پر ہمیشہ متوجہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مستقبل ہیں، اگلے سال کا، اس سال کا بجٹ پلاننگ، فیوچر، کوئی کورس کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مستقبل۔ دائمی مستقبل وہ ہے، اور اس کا ایجنڈا اللہ نے دے دیا ہے، پیغمبر اور ائمہ نے بتا دیا کہ یہ راستہ ہے، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں، یہ عقائد ہونے چاہیے، یہ عمل ہونے چاہیے، یہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے مخلوق کے ساتھ،
یہ اپنے نفس کے ساتھ اور یہ پروردگار کے ساتھ. بس ان چیزوں کو سمجھ لو تو جنت کے ہم ضامن ہیں. صلوات کرو. تو وہ ڈیفینیشنز، پہلی بات وہ جو میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنی ڈیفینیشنز کا معیار سماجی سوچ سے نہ لیں کہ لوگ کس کو کیا کہتے ہیں، لوگ کسے عقل کہتے ہیں، لوگ کسے دانائی کہتے ہیں، لوگ کس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. کہاں سے لے کر اپنی ڈیفینیشنز، اپنی تفہیم، اپنی معرفت، اپنی سوچ کا اگر آپ یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ میں مومن رہنا اور مومن مرنا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ، تو پھر اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فکر کی بنیاد قرآن کو بنائیں. باقی سارے علوم یہ ایسے ہی ہے کہ دو روزہ دھندے میں کام آ رہے ہیں، تھیوریز ہیں ساری. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں علم میں سے علم نہیں دیا کسی کو بھی آج تک. علم میں سے دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، اور میں ایک سے من کہہ کے اسے قلیل کیا اور پھر اس قلیل کو پھر قلیلہ کہہ دیا. وما اوتیتم من العلم، علم میں سے تمہیں کچھ دیا ہے انسان الا قلیلا. تو علم کے لیے ادھر ادھر نہ اپنے رب کو بدل. علم کا جو محور ہے وہ کتاب قرآن ہے، وہ کتاب قرآن حکیم ہے، اور معلم قرآن وہ ہیں کہ جو قرآن کے راز تمہیں سمجھا سکتے ہیں. یہ بات بہت اہم ہے. آج کی تقریر تھوڑی سی ایکڈیمک ہے، اس کی مجھے چہروں پہ بشاشیت عطا کر دیجیے. جی ہاں. اور دیکھیے ڈیفینیشن، پہلی بات نوجوانوں سے اپنی ڈیفینیشن چینج کیجیے. آج سے تہیہ کیجیے کہ میں ہر چیز وہ انڈرسٹینڈ کروں گا، اسے اپنا پارٹ آف آئیڈیالوجی، پارٹ آف مینٹیلٹی بناؤں گا جس کی گائیڈنس قرآن کر رہا ہے. جو مجھے آنکھوں سے نظر آتا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی جھوٹا ہو، جو میں کانوں سے سنتا ہوں وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، جو میرے ارد گرد کے لوگ اکثریت سے کر رہے ہیں اور جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور تھیوریز دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہو سکتی ہیں اگر وہ ٹکرا جائیں قرآن کی تھیوری سے. اچھا میں آپ کو مثال دوں. اب میں نے عرض کیا کہ عقل، دنیا کی عقل پہ کبھی مطمئن نہ رہے جسے دنیا عقل کہتی ہے. امام معصوم علیہ السلام نے اسی اصول کافی کے پہلے چیپٹر میں ایک شخص نے یہی سوال کیا، مولا جو آپ کو نہیں مانتے اور اللہ کو نہیں مانتے، ہم نے تمہیں بڑی کامیاب زندگی، بڑی تیز ترار زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے، بہترین بزنس مین ہوتے ہیں، اپنے فیلڈ کے بہترین موجد ہوتے ہیں، محقق کہلاتے ہیں، تو کیا آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ تک نہ پہنچائے، جو جنت تک نہ پہنچائے وہ عقل نہیں ہے؟ تو یہ جو کافر ہے، یہ جو غیر مومن و غیر مسلم ہے، یہ تو بہت تیز ترار ہے، ہر چیز عقل کے مطابق کر رہے ہیں، اور گویا کہ آج تو چاند تک جا چکے ہیں، خلا تک. تو اسے بھی شامل کر لیجیے سوال میں اس بندے کے ساتھ کہ مولا یہ کیا، یہ تو اسپیس کو کنکر کر چکے ہیں، ایٹامک نیوکلیئر انرجی، یہ وہ سب کچھ دیا ہے دنیا کو، کمپیوٹر دیا ہوا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ. انہوں نے کیا ابھی تک ہم انہیں عقل مند نہیں کہہ سکتے؟ فرمایا نہیں، ان کے پاس اس دماغ میں اللہ نے کئی اور فیکلٹیز قوتیں رکھی ہیں، اور ایک قوت کا نام ہے نقراء، تلک النقراء. فرمایا نہیں اس کا نام ہے نقراء. اب یہ ٹرمنالوجی بھی یہ لفظ کو یاد رہے گا تو جو معصوم نے دیا. ترجمہ کرنے والے اسے آسانی میں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ چالاکی. یا اس کا ایک اور مفہوم کر سکتا ہے کہ جو دنیا کی ہر چیز کو تو سمجھتا ہے، صرف حق سے انکار کرتا ہے، اس لیے اس کی عقل کا نام نقراء، اسے عقل نہ کہتا. آج سے کسی عقل مند کو دیکھ کر کافر کو، معصوم کے دشمن کو، رسول کے دشمن کو، کلمہ پڑھنے والے کو، غیر کلمہ گو کو، جو ان ہستیوں کا
का दुश्मन हो उसे कभी अक्लमंद मत समझिए, ना ही उससे जब अक्लमंद नहीं है तो खुदा उससे मुतासिर होने की जरूरत नहीं, वरना आप भी उस जैसे हो जाएंगे। अच्छा, आप इसकी एक और मिसाल, ये तो एक मिसाल है ना, अक्ल की डेफिनेशन आज से मैंने अर्ज किया बदलने। क्या है डेफिनेशन? बच्चों को याद करवाएं, जो अपने खालिक और माबूद को पहचान ले और आपको जन्नत में पहुंचा दे। अगर ये दो काम कर रही है आपकी अकल तो उसे अकल करिए, ठीक है? बाकी कोई चीज अकल नहीं है। बाकी चालाकियां हैं, लुगड़ी में भी चालाकी है, दरिंदों में भी चालाकी होती है, और अपना काम निकलवाने वाले सारे शरीर शाम भी बहुत चालाक थे, साहिब अकल नहीं थे। सियासत भी कर सकते हैं, नकरा वाले बेहतरीन सियासत करेंगे, लेकिन सियासत हक अदा नहीं कर सकते, वो अक्ल से होती है। और अक्ल सिर्फ इताअत। अक्ल क्या है? हर वक्त अल्लाह की इताअत करे, पर जो इताअत से बाहर है उसे छोड़ दे, उससे नफरत करे। ये अच्छा, मैं मिसालें दे दूं कि आप ये ना कहें कि एक अक्ल पर इन्होंने हमारी सोच को बदलना चाहिए। कुरान की सब्जेक्ट्स बहुत है और वक्त बहुत कम है। कुरान हकीम में हम समाजी टर्मिनोलॉजी वाला अक्ल और है बता रहा हूं मैं, और इसी तरह समाजी टर्मिनोलॉजी और मुख्तसर हम बच्चे को मासूम कहते हैं। समाज, सोसाइटी हमारी क्या कहती है? बच्चे को मासूम। अब अल्लाह ने किसे मासूम कहा है? उसका मेयार और है, कुरान के मासूम का मेयार और है, लोगों के समझे हुए मासूम का। लोग उसे मासूम कहते हैं जिसकी अकल अधूरी हो, कुरान उसे मासूम कहते हैं जो अकल में अकल का भी इमाम हो। टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। बच्चा ताहिर तो नहीं होता, बच्चा पता नहीं है कि इस वक्त ताहिर है नापाक, लेकिन मासूम के नजदीक न कभी नापाकी आ सकती है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। बच्चा नादानी के सबब मासूम है, तो उसको पता नहीं, इसलिए इग्नोरेंस को आप किस्मत कहते हैं। जबकि मासूम के साहिबे खबरे कामिल होने को क्राइटेरिया बना के अल्लाह उसे मासूम कहता है। वो अल्लाह और कायनात की हर खबर से वाकिफ है, और ये अनजाने में अच्छा करे या बुरा तो मासूम। बच्चा अनजाने में कुछ करे तो कह देते हैं मासूम है, अच्छा करे या बुरा। लेकिन जो मासूम है हकीकी है, जो कुरानी मासूम है, डेफिनेशन कुरान से पूछे तो वो जो कभी भी शायबा की हद तक भी जेहल के करीब न जाए। भाई बच्चे को मुसल्ले पे जा रहा हो, अब मैं समाजी मासूम और पुरानी मासूम का फर्क बताता हूं। बच्चा मुसल्ले की तरफ बढ़ रहा हो तो मुसल्ले से हटाया जाता है, और हुसैन जैसा मासूम मुसल्ले पे आ रहा हो तो सजदा बिछाया जाता है, क्योंकि वहां खदशा है कि नापाक हो सकता है। बच्चा मिंबर पे चढ़ने लगे तो आप दौड़ेंगे, पकड़ेंगे। और हुसैन जैसा बच्चा जो मासूम है, जो मासूम अनिल खता है, जो कुरान का मासूम है, जो आयत का मासूम है, वो आ रहा हो, हसन आ रहे हो, तो पैगंबर जैसी हस्ती मिंबर छोड़ के चलते हुए बच्चों को उठाती है, गिरते हुए बच्चों को ला के मिंबर में पहलू में बिठाती है। फर्क होता है। हमने कहा जो मर गया वो मर गया, जिसकी कब्र बना दी उसे मुर्दा समझा। ये है समाजी जिंदगी और मौत। अल्लाह ने कहा वला तहसिबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। कुरान ने कहा खबरदार, अजीब फिक्र है ये, तो एक ऐसा भी नहीं है कि आराम से कह रहे हो, टांट के साथ खबरदार, भला हिसाब भी ना लगाना, गुमान भी ना लगाना, गुमान भी ना करना कि जो मेरे रास्ते में कत्ल हो जाए तो उन्हें मुर्दा करो। बल अहयाउन, वो जिंदा है,
تیسری بات مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. دوسری بات زندہ ربہم یرزقون. تیسری بات بھائی قرآن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہماری تقریروں کی طرح ریپیٹ کرتا رہے. ہم کم علمی کی وجہ سے بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ شاید اس طرح نہ پہنچی ہو تو اس طرح پہنچ جائے. قرآن اس وجہ سے کسی جملے کو ریپیٹ نہیں کرتا. میں نے کبھی پڑھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اتنی بار آئی ہے قرآن حکیم میں تو ہر بسم اللہ کا مقصد الگ ہے، وہ ریپیٹیشن نہیں کرتا. تو قرآن اگر یہ کہہ دے کہ ان کو خبردار مردہ نہ کہنا تو ایک صاحب آخر کیا سمجھے گا کہ اس کا مطلب ہے اگر میں کہوں کہ دن یہ دن نہیں ہے تو کیا مجھے ضرورت ہے کہ میں کہوں کہ رات ہے؟ بتائیے آپ مجھے عام آرڈینری سینٹینسنگ میں. اچھا اللہ کیوں پھر کر رہا ہے؟ اس کے پاس تو نہ اتنا فالتو وقت قرآن میں نہ اتنی گنجائش کے ایڈ کرتا چلا جائے. اس نے کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ خبردار گمان مت کرنا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے انہیں تو مردہ نہ کہو. فی سبیل اللہ انہیں امواتا نہ کہو. یہ کہہ دیا تو کافی ہے. پروردگار تو نے کہہ دیا قبلہ کہ تو نے کہہ دیا، اب کیا ضرورت ہے بات آگے بڑھانے کی؟ ٹھیک ہے ہم نے سمجھ لیا تو نے کہا انہیں مردہ نہ کہو، اس کا مطلب وہ زندہ ہے نہیں. اللہ نے پھر اضافہ کیا بل احیاء. یا اللہ تیرا پچھلا جملہ کافی تھا، یہ بل احیاء کا اضافہ کیوں؟ کہا کہ ابھی تو ایک اور اضافہ ہونے والا ہے عند ربہم یرزقون، کہ ہو سکتا ہے دنیا والے سمجھے کہ ان کا نام زندہ ہے. ہو سکتا ہے زندگی سے لوگ یہ مطلب لینا چاہیں کہ بس کیونکہ ان کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے وہ زندہ. فرمایا نہیں، وہ ایسے زندہ نہیں جیسے وہ زندگی میں زندہ تھے، اور زندگی میں ایسے زندہ تھے کہ رزق پاتے تھے، وہ اب بھی رزق پا رہے ہیں. گویا وہ صرف روحانی طور پر زندہ نہیں ہے، جسمانی طور پر بھی وہ حیات میں داخل ہے. رزق کھانا روح کی ضرورت نہیں، اس کے رزق بھی لطیف ہیں. اس کے رزق ہے تو لطیف ہیں جیسی روح لطیف ہے. لیکن جس رزق کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ جسمانی رزق کا ہو رہا ہے. اور اللہ قرآن کی میں میرے پاس وقت نہیں ہے، کبھی بہت لطف کا موضوع اس کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ رزق دیتا کیوں کہتا ہے اس لیے کہ ینفقون، اسے آگے بانٹو. بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ سورہ یاسین میں دوسرے سوروں میں کئی جگہ کہ جو کافر ہے اگر انہیں کہا جائے کہ جن کے پاس رزق نہیں ہے وقیل الذین کفروا، کہ ان سے اگر کہا جائے کہ دوسروں کو رزق دو تو کہتے تمہارا دماغ خراب ہے، اگر دینا ہوتا تو انہیں اللہ دیتا، ہم کیوں دیتا. اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ کافر ہیں جو اپنا رزق آگے نہیں دیتے. رزق دیا اس لیے جاتا ہے کہ آگے پہنچاؤ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ بلا مقصد کوئی کام نہیں کرتا. اب اگر کچھ ہستیوں کو اور جن شہداء کا ہم ذکر کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے شہید کو بھی رزق دیتا ہے تو مقصد تو نہیں بدلے گا نا کسی کو رزق دینے کا. آپ کو رزق دے گا تو چاہے گا کہ آپ آگے تقسیم کریں. اب جن ہستیوں کو دے رہا ہے ان شہداء کو دے رہا ہے کہ جن کے برابر کوئی نہیں ہے، جن کا مقام سید الشہداء ہو، جب ان کو رزق دے رہا ہے تو مقصد وہی ہے کہ انہیں دے رہا ہوں تاکہ یہ کائنات میں تقسیم کرے. اب ہم اگر دروازہ حسین پہ جا کے روضہ امیر المومنین پہ جا کے رزق کے لیے جھولی پھیلائیں تو خبردار کو یہ نہ کہے کہ مردہ سے مانگ رہے ہیں، قرآن کی آیت کو جھٹلائیں گے. کافی خطرناک ہے یہ صلوات پر محمد. تو کیا میں نے بتایا کہ کیا مقصد کیا تھا یہ ساری بات کا؟ 3 مثالیں تو دے دی. سماج کسی اور چیز کو مردہ سمجھتا ہے. فرمان ادھر اللہ نے کہا نہیں، وہ عقل نہیں، عقل یہ ہے. سماج نے کسی کو معصوم کہا، اللہ نے کہا نہیں وہ نہیں، معصوم یہ ہوتا ہے. ڈیفینیشن چینج ہوگی. سماج نے جس کو مردہ کہا، اللہ نے کہا نہیں وہ زندہ ہے.
समाज जिसको जिंदा समझ रहा है, कुरान ने कई बार कहा, कुरान हकीम में याद करवाया कि ये जो चलते फिरते काफिर हैं, ये जो हमारी आयतों के मुनकर हैं, ये जो तौहीद के मुनकर हैं, इन्हें जिंदा मत समझो, ये मुर्दा हैं, चलते फिरते मुर्दे। हुजूर बहुत इस बात को ज़हन में बिठा लीजिए। आप से लोगों के हुजूम में, यूनिवर्सिटीज में, बिजनेस प्लेसेस पे, बाजारों में, फैशन प्लेसेस पे समझते हैं कि आप जिंदों के दरमियान खड़े हैं। अल्लाह कह रहा है तुम मुर्दों के दरमियान खड़े हो। अगर इन जैसे हो जाओगे तो तुम भी मुर्दा शुमार हो जाओगे, और अगर अपने आप को इनके दरमियान जिंदा रखोगे ईमान के साथ, तो मैं तुम्हें जिंदा करार दूंगा, तुम्हें जिंदों में शुमार करूंगा। तो कभी इर्द गिर्द की हंसती बसती लाइफ को जिंदगी ना समझिए। देखिए ईमान कहाँ है। अल्लाह कहता है सिर्फ ईमान का नाम जिंदगी है, बाकी जिंदगी नहीं है, मुर्दों का हुजूम है। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस दुनिया में लोगों की आंखें बंद हैं। ये जो हम आंखें खोल के बैठे हैं और मादा परस्ती में और दिल की और नफ्स की ख्वाहिशों में मुब्तला है, मासूम फरमाते हैं आंखें बंद हैं। जब कब्रों में पहुंचेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। अजीब बात है कि जब हकीकत एक आया समझ जाए। ये जो डेफिनेशंस कुरान ने दिए ये वहां नजर आएंगे। ये जो कहते हैं ना वो प्रैक्टिकली नजर आता है, लेकिन आएगा किसे? जिसके नफ्स के मर्तबे बुलंद हो, जिसकी रूहानी आंख खुली हो। ये सारी बातें कि आपको शहीद जिंदा नजर आए, महसूस करें आप। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम के पास इतनी रूहानी आंख जरूर है कि मानती है तो शोहदा के दरवाजे पे जाते हैं। किसी मुर्दा को ना इमाम मानती है, ना उससे सवाल करती है, ना तो रसूल अल्लाह के पास रोजादार आया, कुरान ने क्या कहा कि जो गीबत करे अपने किसी मोमिन की, ये कुरान क्या है ना, उसने गोया मुर्दा भाई का गोश्त खाया। ये कुरान की है। अच्छा, कुरान ने कहा गोया सब गीबतें कर रहे हैं दुनिया में आजकल और हर जमाने में हुई, सबने समझा बस एक डराने धमकाने का जुमला है। हजूर के पास एक शख्स आया, रोजे का महीना, दोपहर का वक्त। हजूर ने एक साहबी को बुलाया, चंदौर को बुलाया, कहा कि भाई जाओ अंदर से पानी और खाना लाओ और इसके सामने चुनो। वो डरत गया, रमजान है और रसूल कह रहे इसको खिलाओ। तो कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं तो मुसलमान हूँ, रोजे से हूँ, तो कैसे खा? फरमाया आप तेरे मुंह से तेरे भाई के मुर्दार की बू उठ रही है। रसूल के सामने उसने नहीं की, वो कहीं करके आ रहा, लेकिन जो रसूल गैब से गैब में देखने वाला है वो रसूल फरमाने के नहीं, चूंकि चश्मे रूहानी का मालिक है, रसूल ने फरमाया कि नहीं तुम्हारा रोजा नहीं रहा। ये बात बहुत बड़ी तंबीह है। रोजा रख के गीबतें करना, रसूल कह रहे हैं कि अब रोजा नहीं रहा, चाहे खा लो चाहे फाका से फिरो, इसे खिला लो, क्यों मुंह बांध के फिर रहा है, तेरा रोजा नहीं था जिसकी तू गीबत करके। तो ये जो बू थी मुर्दार की, लोगों को तो नहीं आई। बड़े बड़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, शेखना बैठे थे, शेखैन बैठे थे, बड़े बड़े, क्यों नहीं आई? रूहानियत इतनी भी तरक्की नहीं कर सकी कि कुरान की आयत का साथ दे सकी। क्योंकि वो वारिस कुरान थे, उन्होंने कहा हमें वो बू आ गई है और तुमने चाहे हमारे सामने गीबत नहीं की, तुम करके आ रहे, इसलिए तुम्हारे मुंह में मुर्दार खाने की दरूद पर मोहम्मद वाले। रात की मजलिस कुछ तवील नहीं करना चाहता, बिल्कुल नफ्स मज़मून कुछ और था। कल हमने किरदार के लिहाज से अक़साम अर्ज की थी नफ्स की, और आज एक बुनियाद बात के कल कोशिश करूंगा अगर गुफ्तगू हो सके। ये चंद मजलिसों की बात नहीं है और मौजू मेरे नजदीक कम से कम अशरा का है, मगर मैंने छेड़ दिया जब इसके वस्ल गोशे, ये तो अभी मैं तमहीदी उसके मज़ाफ़ाती
माहौल को बना रहा हूँ आपके ज़हन में। असल में क्या है वो कंटेंट अभी शायद डिलीवर हो। बस आज तमहीद में एक चीज सुन लें और उसके बाद अपने मसाइल कि कुरान हकीम ने इंसानी नफ्स और इंसानी वजूद पर बहुत गुफ्तगू की है। सूरह मोमिनून में साइंस मेडिकल आज इस लायक हुआ इस सदी में कि वो डेवलपमेंट ऑफ फीटस के मराहिल को स्कैन करे, तस्वीरें पेश करे, बताए, उनके नाम बताए। ऐसा ही है ना, कुरान हकीम ने 1400 साल पहले बताया कि 7 मराहिल हैं, 7 स्टेजेस हैं, जिनमें इंसान डेवलप होता है माँ के शिकल में। अच्छा, यहां से इब्तिदा है इंसान। पहली स्टेज है सुलाला, ये तीन से बना, कुएं वाला क्वीन। अब जो टी से पढ़ते हैं आज है उसके ये कुछ नहीं है यहाँ। हमें क्या पेश करूं, ते भी है, कुएं भी है, तो मैं कैसे कह दूं कि सब एक हैं। सीन भी है, ता भी है, से वाला ता भी है, स्वाद भी है, कुएं भी है। अब ये मुख्तलिफ साउंड है, इनको कुरान फहमी के लिए अहमियत है, सिखाएं अपने बच्चों, वरना कुरान की हकीकत अदा नहीं हो सकती। रोजमर्रा की जुबान नमाज में ना पढ़े, रोजमर्रा की जुबान कलिमात और दुआओं में ना पढ़े। रोजमर्रा में हम कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज में अल्लाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम रोजमर्रा की जुबान को तर्क करें, फिर उससे मतलब बदल जाए। अरबी में पहले अला लग जाए तो मतलब क्या, और अगर हम कहें अला अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्लाह की हम्द है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह, खास हम्द है। इस तरह कुरान की, और मैं कई दफा सूरह अल-हम्द पे गुफ्तगू कर चुका हूँ, सूरह क़द्र, ठहर के पढ़े, इतनी जल्दी ना पढ़े कि पढ़ी हुई बर्बाद हो जाए। ठहर के, आदात जुबान की हमें बदल नहीं। स्ट्रीट लैंग्वेज नमाज में नहीं है, पुरानी लैंग्वेज। अब मैं अर्ज करूं कि सूरह मोमिनून में 7 स्टेजेस, बस सिर्फ बहुत मुख्तसर बात कर रहा हूं, खोलूंगा कल भी तब अगर वक्त नजर है। पहली स्टेज क्वीन, मट्टी है, वो पहली स्टेज नहीं, अल्लाह ने बताया कि वहां से आगे जो है वो स्टेजेस है। मट्टी से बनता है ना इंसान, तो फरमाया सुलाला, पानी और मट्टी को मिला कीचड़ बना, वो सुलाला पहली स्टेज। दूसरी नुत्फा, उससे अल्लाह ने कशीर किया, और आपके जो वजूद में जो कीचड़ और पानी है, मट्टी है, उससे नुत्फा कशीर फरमाया। फिर अलका, फिर एक जमा हुआ खून बन गया, डेवलपमेंट हुई। फिर डेवलपमेंट हुई मुज़ग़ा, गोश्त का टुकड़ा, खून बदल गया गोश्त। ये फीटस की स्टेजेस है, जाके बेशक मिला लीजिए मेडिकल साइंस के साथ, और कुरान हकीम की बताए तो साथ साथ रखिए। उनके नाम और होंगे, कुरान के नाम और है। यानी पहले नुत्फा है, फिर अलका है, फिर जमा खून की सूरत में नमो होती है, फिर वो खून बेहतरीन हालत में नमो पाते पाते गोश्त के फाइबर और प्रोटीन में, उसको मुज़ग़ा कहते हैं। मुज़ग़ा के बाद इज़्वामा, फरमाया कि फिर उस गोश्त के लोथलों में जो पूरे जिस्म में पड़े हैं मैंने बना दिए, उनके अंदर हड्डियां, इस्तख़वान कायम कर देता, स्केलेटन, हड्डियों का स्केलेटन। फिर आखिरी स्टेज का नाम है रिहामा, ये छठी स्टेज, लहम। फिर उन हड्डियों पे फिर गोश्त और जल्द चढ़ाता, यानी पहले गोश्त में हड्डियां और फिर उन हड्डियों पर गोश्त और जल्द का चढ़ा, और आखिर में सुम्मा अंशाअनाहु खल्कन, आखिर फिर उसे एक सूरत वाला बना के तकमील करके पेश करता। फिर वो, अच्छा ये हैं 7 स्टेज।
اب انسان 7 سٹیجز میں انسان مٹی سے سلالہ سے ترقی کرتا کرتا نطفہ سے گزرتا ثم انشاء خلقا آخر، اور پھر اللہ نے دوسری سورہ میں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سے بہتر کون، کیا برکت والا خالق ہے. اور فرمایا کہ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس کو بہترین قوام سے بنایا. اس کے اجزاء، اب بس بات یہاں سے گویا سمجھے کل کی وجہ شروع ہو رہی ہے. اگر یہ بات کل بھی وعدہ تب ہے اگر وقت ہو. اب یہ میں نے کہا کہ میں مدارج کے لحاظ سے نفس کے درجے بتاؤں گا، تو اس کے لیے مجھے وقت چاہیے. وہ ہو سکتا ہے آج نہ ہو، کل بھی نہ ہو، مگر آپ کا انٹرسٹ ہوا اور آپ آئے بار وقت انشاءاللہ تکمیل ہو. تو اب گزارا یہ کہ یہ تو 7 درجے ہیں، یہ ایک درجہ سے ایک درجہ بلند ہے. کوئی طاقت ہے فطرت میں جو کھینچ رہی ہے ہر ہستی کو ایک بلندی کی طرف. اس کو سوچیں، بہت قریب اور بہت حقیقت کے قریب لا کے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کوئی ہستی ہے، سوچا نہیں لوگوں نے اس طرح، دنیا نہیں سوچتی اس طرح جیسے قرآن چاہتا ہے کہ سوچو. کہتے ہیں تم اپنے آپ پہ غور کرو، مٹی پہ سلالہ بنے، کیچڑ میں کیا طاقت کہ وہ ایک زندہ نطفہ بنے، تو نطفہ میں کیا طاقت کہ وہ آگے ترقی کرے، علیقہ بن جائے اور پھر مضغہ بن جائے، پھر لحام ہو جائے، اور پھر یعنی عظام ہو جائے، اور پھر لحام آ جائے، اور پھر احسن تقویم کر کے نظر آئے. کیسے ہوا، کون کر رہا ہے؟ کوئی طاقت ہے، کوئی مہربان ہے، کوئی خالق ہے. جب بھی ایک کلیہ یاد کیجیے، جب بھی آپ کسی پستی سے، چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی، کسی پستی سے اٹھ کے اپنا درجہ بلند کرتے ہیں تو اس منزل میں اس پروسیس کا نام ہے شفاعت. یہ آپ کا کوئی کام ہو جاتا ہے، سجدہ کیا کیجیے، شفاعت ہو گئی. آپ کسی کام میں کامیاب ہو گئے، مقصد میں اچھا مقصد تھا، شفاعت ہوئی ہے تو ہوئے، ورنہ بستیوں میں گرے رہتے. یہ جو انسان ہے، اللہ ایک انسان جو خلق ہو رہا ہے، نظام فطرت میں اس کے لیے شفاعت رکھی کہ وہ نطفے سے ترقی کرے اور وہ اگلے مدارج کو طے کرتا ہوا انسان بنے، سٹیپ بائی سٹیپ. بس آخری بات کریں، اور وہ یہ کہ دیکھیں، ایک ہے بایولوجیکل ڈیولپمنٹ. ثم انشأناه خلقا آخر، یہاں کہا کہ پھر وہ آخر میں تکمیل ہو گئی ایک بہترین صورت والے انسان کی. یہ آخری سٹیج ہے نا، تھوڑا بولتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ تو بس یہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بایولوجیکل ڈیولپمنٹ بیج کی بھی ہو رہی ہے اور جنگلی کانٹے کی بھی ہو رہی ہے، ببول کی بھی ہو رہی ہے اور پھلدار شجر کی بھی ہو رہی ہے، انسان کی بھی. اب یہ کوئی مت سمجھے کہ جو شخص بھی ماں کی شکم سے پیدا ہو گیا وہ شفاعتیں لے کر آیا، بس یہ بات سمجھے. ایک ہے بایولوجیکل ڈیولپمنٹ، پچھلی سٹیج سے آگے جانا، پھر اس سے وہ اس میں بھی اللہ کا کرم شامل ہے. بغیر کرم کے تو ایک سٹیج بھی طے نہیں نا، اس کا فضل ہے، وہ نظام، ماحول، وسائل وہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ بایولوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی. تو اب جو نطفہ سے علیقہ بنا، اس کی بایولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اگر ساتھ شفاعت بھی ہو گئی تو شعوری اور ادراک کی سطح پہ بھی اس کی منزل نطفہ سے بلند ہوگی. وہ نطفہ والی حالت انسانی سے بہتر ہوگا. اب جو مضغہ تک گیا تو وہ پچھلی 2 سٹیجز سے آگے اگر شفاعت بھی ہو.
صرف ڈیولپمنٹ ہوئی، صرف چینجز آئیں، بایولوجیکل سیلولر چینجز آئیں، مگر شعوری تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ پیچھے خون میں، جینز میں یا ہدایت میں کوئی فکر نہیں تھی جو ساتھ شفاعت کرے۔ ماں جو ہے وہ سارا دن حلال و حرام کا فرق ہی نہیں کرتی، شفاعت کہاں سے ہے؟ مگر ماں متوجہ ہے کہ یہ بچہ جو فکر میں ہے، جسے قرآن سننے کو ملے، اسے ذکر اہل بیت نوحہ حسین میں سننے کو ملے، اسے آیتیں سننے کو ملے، تو وہاں روحانی قوت ایک الگ انداز سے اس کی شفاعت کرے، وہ بلند ہوتا جائے گا۔ وہ جب دنیا میں آئے گا تو عام بچے سے کئی گنا بہتر ہوگا، گویا کہ ایک باطنی علم اس کے اندر، اس کے جینز میں محفوظ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اب انسان عجیب چیز ہے، اگر اس میں جمادات بھی ہے، اس میں نباتات بھی ہے، اس میں حیوانیت بھی ہے، اور اس میں عقل و شعور بھی ہے، اگر تو جمود میں رہا کوئی بھی انسان جو ہمیشہ حالت جمود میں ہے، گویا وہ ابھی تک حالت جماعت میں ہے، وہ تین کی حالت میں، جو اس سے بڑھ گیا اس میں نمو بہت تیزی سے نظر آ رہی ہے، زیادہ اس کی اٹینشن بھی باڈی بلڈنگ اور ان چیزوں باقی چیزوں کا کوئی خیال نہیں، اس کا مطلب کہ نباتی قسم کا انسان ہے، نمو کی طرف تو اس کی بہت ہے ٹینڈنسی، لیکن جو باقی اس کے اوپر ذمہ داریاں چلاتی ہے، حیوانی ہے تو حیوانی جبلت، سیکس ڈرائیو، یہ چیزیں اس میں بہت آگے ہوگا، لیکن بہت سی اور چیزیں جو عقلی ہونی چاہیے ان سے غافل ہو۔ تب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر انسان جب آپ کو نظر آتا ہے تو فرشتے اور اللہ کے نزدیک ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور وہ اسیسمنٹ اگر مومن بھی آنکھ کھول لے تو کر سکتا ہے کہ چہرے والا جو شخص سامنے کھڑا ہے یہ ابھی تک نطفہ ہے، یا ابھی تک یہ یعنی بایولوجیکلی تو ڈیولپ کر گیا، لیکن عقلی اور فکری سطح پہ ابھی تک نطفہ، فکری اور عقلی سطح پہ ابھی تک مضغہ، ابھی تک ایک ڈھوکڑا ہے بس گوشت، اور ہڈیوں والا ہے تو ٹھیک ہے، نظام بھی ہو گیا، ہڈیاں بھی آ گئی، نظام بھی چڑھ گیا، لیکن کس سٹیج کا انسان ہے یہ اس کی فکر سے، اس کی گفتگو سے، اس کے عقیدے سے، اس کے طرز عمل سے پتہ چلے گا کہ اس نے بایولوجیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ جو شفاعت ہونی تھی اور روحانی ترقی کرنی تھی ان مدارج نے، کیا وہ بھی ساتھ ساتھ ترقی کرتی رہی یا صرف اس کا جسم ڈیولپ ہو گیا؟ تو اس پر بہت گفتگو ہے خمینی علیہ السلام کی، ابن سینا سے سلسلہ فکر شروع ہوتا ہے، ملا ہادی سبزواری، میر باقر داماد، ان لوگوں کے نام ملا صدرہ، ان میں برادران اہل سنت کے محی الدین عربی بھی آ جاتے ہیں۔ بہت سے تھاٹس، مذاہب مختلف ہوتے ہیں، ان باتوں کو سمجھا کریں، اکیڈمک دنیا میں بہت سے تھاٹس اہل علم کے کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتے ہیں، اور جہاں مل رہے ہوں وہاں اہل علم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تحقیق کا میدان ہے نا، اور جہاں عقیدہ کٹ رہا ہو وہاں اس سے دور ہو جائے گی، لیکن جہاں علمی ریسرچ و تحقیق کے نقطے مل رہے ہیں وہ پتہ چلا کہ سفر کسی حد تک وہی ہے کہ جو اہل حق کر رہے ہیں۔ اب صرف یہ ہے کہ وہاں راستے میں چونکہ شیطان ہے تو پوری طرح منزل پہ نہیں جانے دیتا، لیکن جس نے شیطان کو پیچھے کر دیا اور اپنے امام برحق کو اپنا رہنما بنا لیا وہ یقیناً کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں بہت سی، اور اس میں پھر انشاءاللہ کل میں اگر یہ مضمون آج کا مجمع آیا تو یہ سبجیکٹ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ کل بات کروں گے۔ پہلی سٹیج یہ ہے کہ انسان کس حالت میں، اگر وہ نطفیت پر رک گیا تھا یا علقیت پر رک گیا تھا یا مضغیت پر رک گیا تھا، تو یاد رکھیے آخری جملہ کہ پھر، یہ آخری جملہ میں تیسری بار کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اسی جملے کا آخری حصہ ہے، یہ اس تھاٹ کا آخری جملہ ہے، وہ تھاٹ آخری تھا، یہاں اس تھاٹ کا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو نطفیت کی حالت میں زندہ رہا اور اسی پہ مر گیا یا مضغیت پہ مر گیا، تو حضور کیا ہے؟
کی موت بھی مضغیت پہ ہوگی، اس کا حشر بھی مضغیت میں ہوگا. پر جس کو یہ بات سمجھ آ گئی، جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، بخدا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک ابلاغی مسئلہ ہے، اور آپ کے چہروں کا سناٹا مجھے نہیں پتا اسے کس طرح ریسیو کر رہا ہے، مگر خدا کی قسم یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو تعمیر نفس میں، نفس کی پہچان میں ایک پہلی سیڑھی ثابت ہوگی جو ان مراحل میں سے صرف بایولوجیکل ڈیولپمنٹ پا کے انسان بنا اور عقلی اور شعوری اور ایمانی سطح پہ ڈیولپ نہیں ہوا، اور یا وہ حالت نطفہ میں رہا یا حالت مضغہ میں رہا، تو وہ جب مرے گا تو اسی حالت میں مرے گا. وہ انسان نہیں مرا، مضغہ مرا، وہ نطفہ مرا، اور محشر میں کھڑا ہوگا تو مضغات میں کھڑا ہوگا. اب جو مضغہ کی حالت میں مرا کبھی یہ نہ خیال کرے کہ ان ہستیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا جنہیں کائنات میں اللہ نے انسان کامل بنایا. اس کا حشر ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. عقل صرف عقل کے ساتھ چلتی ہے، عقل کسی اور کو اپنا ساتھی نہیں بناتا. اس لیے معصوم کے راستے پہ چلنے والا اپنے آپ کو بلند کرتا ہوا اس منزل پہ لائے کہ منزل عقل پہ آئے. وہ منزل عقل کب ہے؟ کل عرض کروں. یہ ان 7 سٹیجز کے بعد اللہ نے اسی سورہ میں فرمایا کہ میں نے اس کے اوپر پھر 7 منزل طرح ایک راستے پیدا کیے بلندی کے. ان میں ایک راستے کا نام ہے تو جو انسان ترقی کرتا ہوا انسان عقلی بن گیا، گویا اس کی زندگی بھی معصوم کے ساتھ، اس کی قبر بھی معصوم کے ساتھ، اس کا محشر بھی معصوم کے ساتھ. امیر المومنین کی شب شہادت ہے، میں کیا عرض کروں. ابن ملجم اللہ کی اس پہ لعنت، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ، اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہرا، اللہم لعن قتلۃ الحسن المجتبی، اللہم لعن قتلۃ محمد وآل محمد. ان سارے معصومین کے قاتلوں پہ اللہ کی لعنت ہو. حضور وہ آپ کا علی جیسا کریم امام جس کی بیٹیاں اس کا زخمی سر دیکھ رہی ہیں، زینب ام کلثوم کی کیا کیفیت ہے، علی جیسے بابا کا زخمی سر اور چہرے کی زردی طبیب کی پٹی کے زرد رنگ سے بڑھ رہی ہے. یہ عجیب کیفیت، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، فرزند دیکھ رہے ہیں. کسی عالم میں انہی مراحل میں ایک بار ابن ملجم کو جب لایا گیا تو اس کے ہاتھوں میں کس کے رسی باندھی گئی. امام کوفہ میں بیٹھا ہے. ایک خیال امام غافل نہیں ہے، امام کو معلوم ہے کل 20 برس بعد اسی کوفہ میں میری بیٹی آئے گی، یہاں زینب ام کلثوم آئے گی، سکینہ آئے گی، سید سجاد آئے گی، ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی. دیکھیں یہ قریب امام ہے، قاتل کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی گا، حضرت اس کی آنکھوں میں دیکھو کتنا خوف محسوس کر رہا ہے. علی نہیں چاہتا کہ یہ خوف کی حالت میں زیادہ دیر رہے. علی ایسے قریب کے ہوتے ہوئے خوف کیسا قاتل پہ بھی احسان ہو رہا ہے. فرمایا کہ اس کے ہاتھوں کی رسیاں ذرا ڈھیلی کرو تاکہ یہ آرام سے میرا مولا آپ اپنے قاتل کی رسیاں ڈھیلی کروا رہے ہیں. اور اسی شہر کوفہ میں آپ کی بیٹیاں ایسی رسی میں لائی جائیں گی کہ 12 گلے ایک ہی رسی میں ہوں گے. کبھی سکینہ پاؤں اٹھائے گی، ظالم پوچھے گا بابا یہ بچی پاؤں کی اٹھاتی ہے، کہے گی کہ رسی ایک ہے. اگر مستورات اپنے قد سے کھڑی ہوتی ہیں تو میرے قدم اٹھ جاتے ہیں. سید سجاد کا گلا رسی میں تک ہو رہا ہے. یہ وہ امام اس شہر میں قاتل کی رسی ڈھیلی کروائی. پھر دیکھا کہ قاتل اس کے لب خشک ہے، کانپ رہا ہے. فرمایا یہ جو مشروب میرے لیے آیا نا
مجھ سے زیادہ یہ اس کا حقدار نظر آتا ہے. یہ شربت اسے پلا دو. ازاداروں حکم امام کی تعمیل ہوتی رہی. امام نے اسے پوچھا میں تیرا کیا برا امام تھا؟ تڑپ کے کہتے نہیں آپ سے بہتر کوئی امام نہیں تھا، لیکن جس کی قسمت میں جہنم ہو اب وہ مان چکا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو چکا، اللہ اس میں لعنت کرے. ازادارہ نے امام یہ شب یہ دن پتہ نہیں کیسے گزرے، یعنی 19 کو ضربت 19 کا دن سارا 20 کی شب 20 کا دن اصحاب امیر المومنین آتے رہے. حجر ابن عدی آئے، بے انتہا بزرگ صحابی رسول صاحب کرامات، 1000 رکعت پڑھنے والا صحابی علی کا. شب میں حضرت نے کہا وجد آ کے روئے، وجد مولا یہ کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں، اے وسیع رسول مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. فرمایا وجد اس وقت کیا کرو گے جب یہ میرے بات کے حاکم تمہیں مجبور کریں گے کہ تم مجھ پہ برات کرو. مولا میری جان چلی جائے، میرے بچوں کی جان چلی جائے، یہ حجر اور اس کی اولاد کبھی آپ پہ برات نہیں کر سکتی. فرمایا نہیں، دیکھیں علی جیسا کریم کہہ رہے ہیں کہ اگر جان بچانے کے لیے کچھ مجھے اچھا برا کہنا پڑے کہہ لینا، بس ایک کہتا ہوں کہ اگر وہ تم سے کہیں کہ علی کو کافر کہو کبھی مجھے اپنا علی کافر کہنا، کیونکہ میں نے زندگی میں ایک بات کی بات اور کوئی لفظ جس سے تمہاری زندگی بچے استعمال کرنا، لیکن سلام ہو حجر پر. کہا مولا کیا فرما رہے ہیں، اگر اس حجر کو 1000 بار قتل کیا جائے اور پھر 1000 زندگی میں 1000 آپ کی مدد میں اپنے سر کو ہر بار قربان ہو جاؤں گا. امام نے دعا فرمائی حجر کے حق میں. اسبغ ابن نباتہ اور بہت سی شخصیات جو حضرت کے خاص وفاداروں میں آ رہی ہیں، تانکا بن رہا ہے، رو رہے ہیں لوگ، بار بار پردہ کروایا جاتا ہے. وہ آتے ہیں حضرت سے دیدار کرتے ہیں، اس عالم میں بھی حضرت سوالوں کے جواب دیتے ہیں. پھر حضرت کہتے ہیں کہ اب تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، اب ہمارے اہل حرم بہت دیر سے ہمارے دیدار سے محروم، اس لیے اصحاب سے کہو کہ باہر تشریف لے جائیں. اسبغ ابن نباتہ وہ تھے آپ کے مولا علی کے ساتھ ہر جگہ جاتے تھے، حتیٰ جنگلوں میں جب علی جاتے تھے نا اور کنویں میں حضرت رخ کر کے گفتگو کرتے تھے، پتہ نہیں کس عالم میں گفتگو کرتے تھے، کس عالم والوں سے گفتگو کرتے تھے. اس وقت بھی جناب اسود پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور اگر کوئی لفظ سنائی دیتا تو اسے لکھ لیتے تھے. مولا کے کلام کا ذخیرہ اونٹ پار کر لیا، ایک اونٹ بن گیا تھا جو کچھ اسبغ نے سنا تھا امیر المومنین سے، اسے ساتھ ساتھ لکھتے. ہمارا سلام ایسی ہستیوں کو کہ جنہوں نے کلام امام کو اب تک پہنچا دیا. اسود آئے تڑپے، مولا میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، امیر المومنین میں زندگی کا تصور نہیں کر سکتا. مولا نے روتے ہوئے دیکھا نا تو مولا نے کہا میں تو اس عالم اذیت سے نکل رہا ہوں، تم خوش ہو جاؤ. علی اس عالم میں جا رہا ہے جس عالم کے لیے بنا تھا. یہ عالم جو ہے تکلیف کا عالم، یہ ختم ہو رہا ہے میرا. وہ کہتا ہے مولا میں آپ کی تکلیف سے زیادہ اپنے بے ایمان ہونے پہ رو رہا ہوں. ارے میں کس کی زیارت کروں گا، ارے میں کس کے قدم چوموں گا، پاؤں کے تالوں پہ رخسار رکھتے ہیں. اے علی ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ اسبغ باہر آئے، صحابہ نے پوچھا. میرے مولا کا آخری صحابی ہے جناب اسبغ، جنہوں نے صحابہ میں علی کی زیارت کی. آخری باہر نکلے، پوچھا سب نے کہ مولا کیسے تھے؟ کہتے ہیں کہ بس میں کیا بتاؤں، ارے چہرے پہ ایک زرد پٹی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں چلنا کہ کہاں پٹی ہے، کہاں مولا کا بس چہرہ ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اب اصحاب چلے گئے، گھر والے آئے، سب گریہ کر رہے ہیں، آہ بکا ہو رہی ہے. ناگا حضرت نے امام حسن مجتبیٰ کو وصیتیں حسن حسین کو فرمائی، حسن کو بلایا، وصیتیں فرمائی، تمام اولاد کو اہل خانہ کو وصیتیں کی، شہزادوں کو بلایا اور حسن کو آگے کیا. حسن میرے قریب آپ، میرے بعد زمانے کا امام ہے
اور یہ میرا سارا پورے خانوادہ علی تمہارے سپرد ہے. یہ علی کا پور، یہ علی کا خاندان، یہ محمد کا گھرانہ. اے حسن اب میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں. ایک مستور کو حوالے کیا حسن مکتبہ کے، دوسری مستور، تیسری مستور، ماں کو بھی حوالے کیا. کرتے کرتے شہزادوں کی باری آئی، شہزادیوں کی باری آئی. جناب زینب کا ہاتھ دیا حسن کے ہاتھ میں. اب میرے بعد علی کی طرح خیال رکھنا. جناب ام کلثوم، اب میرے بعد اس کلثوم کا علی کی طرح. رقیہ کا، ایک ایک بیوی کا، سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیے. حتیٰ حسین کا ہاتھ بھی دیا. مگر اچانک دیکھا ایک گوشے سے ایک مستور ہے جو چادر میں لپٹی ہوئی ہے اور بلند آواز سے گریہ کر رہی ہے. کون گریہ کر رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت عمر رہی. کہا آپ نے ایک ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا مولا، کیا میرا عباس اسلام کرتا کہ حسن کے حوالے کر دیتے، سپرداری کر دیتے؟ کہا کہ نہیں سنو، اس کا انتظام معلوم ہے. عباس کو قریب بلایا، عباس کو قریب بلایا، وصیت کی، اے عباس ایک دن آئے گا تم کربلا میں حسین کے ساتھ ہوگے. میرا بیٹا پانی کی گھاٹ پہ تو قبضہ کرو گے. علی کی وصیت دیکھو عباس، اگر پانی قبضے میں آ جائے اس وقت تک نبیہ جب تک گزرے اور اس کے بچے یہ علی کی وصیت تھی. اس کا عشق میں عمل ہوا. اس کے بعد سرکار نے ہمارے ہاتھ مان لیے. بابا میں پہلے ہی اسی میں عمل کرتا ہوں، حسین سے پہلے کچھ نہیں کرتا. اس وقت بلایا حسین کو، کہا ہر ایک کو تو میں نے حوالے کیا. حسن کے اے حسین آج سے عباس تیرے حوالے ہے. اے عباس تیرے حوالے حسین بس حالات ہے. وہ آخری جملہ شب عاشور جب چراغ بجھا اور پھر چراغ جلا، بہت سے لوگوں نے خیمہ چھوڑا بھی. حضرت خصوصی آزمائش سے جانتے ہیں عباس کون ہے، لیکن زمانے کو کچھ دکھانا تھا، بتانا تھا. عباس سے کہا عباس سے بہت سے لوگ گئے، آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ عباس کو پھر کہا عباس آپ نے جواب نہیں دیا. سرکار وفا کا سر جھکا ہوا، لبوں پہ کوئی حرف نہیں. تیسری بار کہتے ہیں حسین بتاؤ نا کہ جب بہت سے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں، عباس آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ عباس چل پڑے میں کہتے حسین نے کہا عباس رک جاؤ، کدھر جا رہے؟ کہا بابا کے پاس کیا اسی نے کہیے مجھے حسین نے کیا تھا، کیا یہی نصیحت کی تھی کہ حسین پہلے ماتم حسین ماتم ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، 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 ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ. کلثوم یہی کرتی تھی نوحہ گھر فاطمہ زہرا کا لٹا. اے میرے اللہ ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ. کلثوم یہی کرتی تھی نوحہ گھر فاطمہ زہرا کا لٹا. اے میرے اللہ ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ. جبریل کے لب پر ہے یہی بین کا ماتم، اے لوگو کرو ہے در کرار کا ماتم.
مرقد میں بکا کرتی ہے مخدومہ عالم، زینب یہ بکا کرتی ہیں لاچار ہوئے ہم، سبھی بیاں غش کھاتی ہیں غم سے، فضا کے لبوں پر ہے صدا، اے میرے اللہ ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، پہنچی یہ صدا عرش اللہ سے زمین پر، شبیر سے شبر نے کہا ہائے برادر، تازہ ہے کلیجے میں ابھی فرقت مادر، لو باپ کا سایہ بھی ہٹا ہائے مقدر، آغاز ہے یہ کربلا کا، دل رو کے یہی کہنے لگا، اے میرے اللہ ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، دیتے ہیں صدا مسجد کوفہ میں نمازی، لو ہم سے جدا ہوتا ہے کونین کا حاجی، زخمی ہوئی سجدے میں جبھی شیر خدا کی، کعبہ بھی بکا کرتا تھا محراب عزا بھی، ہر ایک نمازی کی صدا ہے یہ کوہ علم ہم پہ گرا، اے میرے اللہ ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، دل تھام کے کرتی ہے بکا زینب مستر، یہ تیغ جفا کس نے چلائی ہے پدر پر، حسنین سے کہتی ہے خبر لاؤ تو جا کر، لوگوں کی بکا سن کے تڑپتی ہے یہ خواہر، یہ نالا و شیون کی صدائیں ڈھاتی ہے میرے دل پہ جفا، اے میرے اللہ ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، 21ویں رمضان قیامت کی سحر تھی، کوفے میں صدا گونج اٹھی ہائے علی کی، غش کھانے لگی غم سے ید اللہ کی بیٹی، بیٹوں نے جنازے کو اٹھایا یہ بکا کی، اب کون رہا سر پہ ہمارے بابا کا جنازہ بھی اٹھا، اے میرے اللہ ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، ہو گیا ماتم بپا قتل ہوئے مرتضیٰ، مظہر و مصائب تو رقم ہو نہیں سکتے، جو حیدر و صفدر کے مقاتل میں ہے لکھے، ایک سمت سے تابوت اٹھائے تھے فرشتے،